ہم محنت کش اس دنیا سے جب اپنا حصہ مانگیں گے، ایک باغ نہیں ایک کھیت نہیں ہم ساری دنیا مانگیں گے، ایک باغ نہیں ایک کھیت نہیں ہم ساری دنیا مانگیں گے۔ جی کامریڈ میر ثاقب خورشید۔ کامریڈ یہ بتائیں میری آواز آ رہی ہے؟ جی اب آ رہی ہے، اب آ رہی ہے۔ جی کامریڈ میرا سوال جو ہے وہ تھوڑا نظریاتی پہلو کے حوالے سے ہے کہ ہم سرمایہ داری کے تضادوں میں ایک تضاد یہ بھی ہے، سنتے ہیں کہ سرمایہ دار جو ہے سماج کو اس نہج پہ پہنچا دیتا ہے کہ جہاں پہ وہ مزدور کی تنخواہ کم سے کم کرتا جاتا ہے، اس حد تک کہ سماج میں قوت خرید ہی ختم ہو جاتی ہے اور ایک طرح کا تضاد اور بحران پیدا ہوتا ہے کہ سرمایہ دار جو ہے اپنا مال نہیں بیچ سکتا۔ تو پاکستان میں بھی اسی طرح کی صورتحال جو ہے وہ نظر آ رہی ہے کہ جہاں پہ یہ بحث مباحثے چل رہے ہیں کہ آیا پاکستان جو ہے ڈیفالٹ ہو گیا ہے یا ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے۔ تو ایسے میں یہ بتائیں کہ مستقبل قریب میں کیا چیز نظر آتی ہے کہ سرمایہ دار جو ہے خود کو اس تضاد سے اور صورتحال سے نکالنے کے لیے جیسے کہ وہ نئے نئے پیترے استعمال کرتا ہے، پاکستان میں کون سا جو ہے وہ ٹیکٹک نظر آ رہا ہے کہ صورتحال سے وہ خود کو نکالے گا کہ اس سے پہلے کہ انقلاب کی طرف لوگ جائیں؟ جی کامریڈ شکریہ۔ کامریڈ ثاقب کا آن لائن ہونے کا شکریہ۔ کامریڈ ثاقب ہماری کمیونسٹ پارٹی کے سینٹرل کمیٹی کے جمع سالہ ممبر بھی ہیں، ڈی ایس ایف کے چیئرمین بھی ہیں۔ کامریڈ سوال تو یہ ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام کے جو انہیرنٹ کنٹراڈکشنز ہیں، ساختیاتی تضادات، اس میں یہ تضاد بھی ہے کہ وہ اپنا منافع بڑھانے کے لیے، پیداواری لاگت کم کرنے کے لیے، افرادی قوت کو فارغ کرنے کے لیے آٹومائز کرتا ہوا اور آٹومائزیشن کو اڈاپٹ کرتا ہوا، یعنی جدید کاری کو استعمال کرتا ہوا آگے بڑھتا ہے۔ اس کے نتیجے میں لوگ بے روزگار ہوتے ہیں اور قوت خرید کم ہوتی ہے۔ اور 2008 کا بحران تو یہی تھا کہ بینکس خالی ہو گئے، انہوں نے جو قرضے دیے تھے لوگوں کو سونہری خواب دکھا کر، گھر کی رینوویشن کے لیے، گھر کے فرنیچر کے لیے، گھر خریدنے کے لیے، پلاٹ خریدنے کے لیے، اور لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ آج جو میری ملازمت ہے تھوڑا سا بوجھ ہے، اگلے سال انکریمنٹ لگے گی، قسط تو وہاں سے نکل جائے گی، اس سے اگلے سال اور قسط انکریمنٹ لگے گی تو قسط تو آسان ہو جائے گی۔ یہ 10 سال کا معاملہ ہے۔ اور پھر کریڈٹ کارڈ والے نے بھی کارڈ دیا کہ چلو تنخواہ میں تھوڑی لیٹ ہوتی ہے تو یہاں سے جمع کرانا، اور 45 دن کا شاید ہے، 1.5 مہینے تک آپ کو کوئی چارج، اضافی چارجز بھی نہیں ہوں گے۔ تو معاملہ یہ ہوا کہ جب ایک طرف یہ پیکیج دیا گیا، دوسری طرف یہ ہوا کہ انڈسٹری کے اندر آٹومائز کر دیا، کمپیوٹر آ گئے، روبوٹ آ گئے، لوگوں کو فارغ کیا گیا۔ اور جب لوگوں کو فارغ کیا گیا تو جو پرانا گھر تھا اپنا، جو ان کے قرض لے کر نیا فرنیچر لایا، اس کے رنگ و روغن کی، اب تو اپنا گھر بھی جا رہا ہے، اور انہوں نے جا کے بینک کے حوالے کی چابی۔ اور پھر امریکہ جیسے ملک میں درخت کے اوپر اپنا نیسٹ، اپنا جو ہے آستانہ بنا کے پرندے کی طرح وہاں رہنے لگے، اور اس پر فلمیں بن۔ یہ سرمایہ دارانہ نظام کا اندرونی تضاد ہے، اور اسی تضاد کے نتیجے میں اس کی موت واقع ہوتی ہے۔ لیکن انقلابی قوتوں کی کمزوریاں، ایک تو نظریاتی کمزوریاں ہیں کہ بہت ساری پارٹیاں انقلاب کرنا ہی نہیں چاہتی اور اس میں اصلاحات چاہتی ہیں اسی نظام کے اندر، لیکن جو انقلابی پارٹیاں ہیں وہ سوویت یونین کے انتشار اور گورباچوف کی رد انقلاب کی لائن کے بعد اتنی کمزور ہو چکی ہیں کہ ان کے پاس وہ قوت نہیں رہی کہ نظام کو تبدیل کریں۔ رہا سوال پاکستان کا، تو پاکستان کے لیے عام سوال یہ ہے کہ پاکستان میں صنعت کار کے پاس، سرمایہ دار کے پاس اقتدار اعلیٰ نہیں ہے، اس کا چھوٹا جونیئر پارٹنر ہے۔ میجر پارٹنر اس وقت وہ ہے جو صنعت کاروں سے ملاقات کر رہا ہے اور ان کو مختلف خواب دکھا رہا ہے، پاکستانی عوام کو بھی خواب دکھا رہا ہے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ انہوں نے منع کیا ہے کہ ہمارا نام مت لیا کرو،
لیکن سیاست بھی وہ کریں، معیشت بھی وہ کریں، تو تنقید کس پر کروں؟ زرداری کو تو اٹھا کے کونے میں ڈال دیا، شہباز کو بھی باہر کر دیا، عمران کو بھی جیل میں ڈال دیا، تو اب ان کا دور ہے تو معاشی تکلیف آئے گی تو اسی پر تبصرہ ہوگا۔ اب یہ بیٹھ کے کہتا ہے کہ فلاں سے اتنی رقم آئے گی، فلاں سے اتنی رقم آئے گی، تو یہ بتی کے پیچھے کب تک لگاتے رہیں گے؟ یہ تو زمانے سے لگائے ہوئے ہو۔ اب وہ صنعت کاروں کو بٹھا کر کیا میٹنگیں کر رہا ہے، اور وہ بیچارے ٹی وی پر آ کے بڑے فخر سے بیان کرتے ہیں کہ جنرل صاحب کے سامنے بیٹھے اور بڑی کھلی دل سے انہوں نے ہماری باتیں سنی، بس اسی میں وہ خوش ہیں۔ ان کے لیے سب سے پہلا مسئلہ ہے کہ وہ اپنے اخراجات کم کریں۔ پچھلے دنوں میں نے کئی گفتگو میں کہا کہ ہمارے جنرل صاحب کہتے ہیں کہ سب سے بڑی برائی جو ہے وہ کرپشن، بدعنوانی ہے، تسلیم کر لیا، آپ کی تھیسس پر چلتے ہیں۔ اب بدعنوانی کو ختم کرنا چاہیے، لیکن کہاں سے؟ کمیونسٹ پارٹی کے اندر کوئی بد کردار نہ ہو، ذمہ داری ہے کہ امداد قاضی بد کردار نہ ہو، وہ کلین ہو۔ تو آصف منیر صاحب جو ہے، حافظ صاحب، پہلے اپنے پورے اثاثے کہ جب وہ ریکروٹ ہوا خاندان کے پاس کیا تھا، آج اس کے پاس کیا ہے، یہ ویب سائٹ پر رکھے اور دنیا کے سامنے وہ روشن مثال کی طرح ہو کہ جناب یہ بالکل کلین چٹ ہے۔ اور پھر اپنے لوگ جو ہے ان کی کرپشن کو پکڑیں، پھر آپ سیاستدانوں کو بھی پکڑیں، سول بیوروکریسی کو بھی پکڑیں، لیکن آغاز تو اپنے گھر سے کریں نا۔ اپنے گھر میں کچرے کا ڈھیر ہے اور چیخ رہے ہیں کہ گلے میں کچرا بھرا ہوا ہے، پڑوس میں بدبو آ رہی ہے، تو پہلے تو اپنے گھر سے یہ کچرا صاف کرنا چاہیے۔ تو کامریڈ ثاقب کے سوال سے تھوڑا سا میں ہٹ گیا، تو اس ملک کے اندر پاکستان کے سرمایہ دار لٹیرے ہیں، بے انتہا استحصال کرتے ہیں، کم سے کم اجرت دیتے ہیں، لیکن حالت تو یہ ہے کہ پاکستانی ریاستی ڈھانچے نے جتنا ان کے اوپر ٹیکس کا بوجھ ڈالا ہے تو وہ صنعت چلانے کے، کاروبار چلانے کے قابل نہیں رہے۔ اس وجہ سے کل وہ بھاگ رہے تھے بنگلہ دیش، اب بنگلہ دیش بھی پورا ہو گیا، اب ترکی اور آذربائیجان جا رہے ہیں۔ تو ایک بندہ پاکستان میں اپنا بزنس وائنڈ اپ کر کے کیوں ادھر جا رہے ہیں؟ تو جنرل آصف منیر کو تو پہلے یہ بندوبست کرنا چاہیے۔ یہ الگ سوال ہے کہ اس کو اختیار ہے یا نہیں ہے، کیونکہ وہ کر رہا ہے، تو اس وجہ سے میں ان سے سوال بھی پوچھ رہا ہوں کہ یہ سوال ہم اپنی جگہ رکھتے ہیں کہ آپ کو یہ اختیار ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ آپ کو روکنا چاہیے، اور وہ تب ہوگا جب ریاستی اخراجات کم ہوں گے، تب ہماری پیداواری اداروں پر ٹیکسز کم ہو جائیں گے۔